مرکزی تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دینے سے پہلے ہمارے انتہائی مکرم و محترم فاضل ساتھی اور اہل سنت کی نامور شخصیت اور میڈیا کے اندر جن کا ایک بین الاقوامی نام ہے، حضرت علامہ مولانا محمد شاہ جہان مدنی صاحب ڈی ایم چینل کے کمپیرر بھی ہیں، اور روشنی پروگرام کے اندر مجھے بھی آپ نے جو ہے وہ دعوت دی، مفتی انصر القادری صاحب کو، وہاں پہ پروگرام مسائل کے حوالے سے چلتا رہا۔ تو آج بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ قبلہ پیر صاحب کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ میں جناب حضرت علامہ مولانا شاہ جہان مدنی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ علی بنگالی شریف۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، صدق الله مولانا العظيم، وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ جتنی اللہ نے آواز دی ہے بلند آواز سے دائیں بائیں مردے کا صلاۃ علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، گون بجائے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد زینت مجلس، امیر بزم محبت، جگر گوشہ شہنشاہ بنگالی شریف، پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر السادات، میرے نہایت ہی واجب التکریم پیر سید محمد جابر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، خلفائے ذیشان، قبلہ ویسی صاحب، خطیب ملت حضرت علامہ مولانا پروفیسر عظمت اللہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب مسجد حاضہ، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد افضل زیاد صاحب سیالوی دامت برکاتہم القدسیہ، اور قاسم فیضان حضرت حسان بن ثابت، میرے محترم بھائی، محترم طارق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر جان سے عزیز تر شوکت اسلام مقتدر علماء کرام جن کی اسماء گرامی مجھے یاد نہیں ہیں، قراء حضرات، سادات کرام، سلاخانہ ندی وقار، اور عشاقان نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم اور وابستگان اولیاء امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پروقار اور پرنور محفل پاک جس عظیم المرتبت شخصیت میں کی یاد میں انعقاد پذیر،
محتاج تعارف نہیں، وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے خطہ پٹھوار کی، کہ جن کے آباء و اجداد وہ ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید یہ کائنات نہ ہوتی۔ میری گفتگو شروع ہے، مجھے جو آدھا گھنٹہ دیا گیا اس میں میں نے اپنی چند ایک معروضات پیش کرنی ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں سید عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یقیناً میں چونکہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کا ایک ادنا سا خادم ہوں، اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اگر اس دھرتی پر دین حق ہے تو فقط اسلام ہے۔ بولے بولے ذرا کہیں سبحان اللہ۔ یہ عرس کی تقریب ہے، اور عرس کا مطلب ہے شادی، سمجھ آ گئی نا؟ عرس کا مطلب کیا ہے؟ شادی، عرس کی تقریب۔ کہتے ہیں جی یہ آپ عرس کیوں مناتے ہیں؟ میں نے کہا جس کو وہ خوشی نصیب ہوتی ہے عرس اسی کا ہوتا ہے۔ بولے بولے بولے، جو اٹھ رہے ہیں آپ اس کی طرف نہ دیکھیں، آپ میرے لفظوں پر توجہ کریں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عرس سے مبارک کی تقریب، ایک اللہ کے ولی کی یاد میں ہم شریک، ایک اللہ کے بولے بولے یاد میں ہم علماء موجود ہیں۔ قبر میں جاتا ہے بندہ مومن، میں مومن کی بات کر رہا ہوں، منافق کی نہیں، پیر صاحب مومن کی بات کر رہا ہوں۔ 3 سوال ہوتے ہیں، مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا رب ماں دینوں کا۔ کوئی عاشق کو تو کہتا ہے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، لیکن سرکار کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تیرا رسول کون ہے۔ میں چاہوں گا سرکار کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تیرا رسول، تیرا دین کیڑا ہے، تیرا رب کیڑا ہے، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کیا ہے۔ باری آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تیرا رسول کون ہے، بلکہ آقا کا دیدار کرایا جاتا ہے، آقا کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ میں پوچھا جاتا ہے ما قلت تقول فی حق ھذا الرجل، ارے کیا کہتا تھا اس کے بارے میں؟ جو سنی اور ایمان والا ہے، سارے آپ ایمان والے ذرا بلند آواز سے، مجھے اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا؟ لوگ کہتے ہیں عرس کیوں مناتے ہو اولیاء اللہ کے؟ میں نے کہا ہر ایک کا نہیں ہوتا، ہر ایک کا عرس نہیں ہوتا، شیخ کا ہوتا ہے، صاحب طریقت کا ہوتا ہے، عرس اس کا ہوتا ہے جس کو میرا رسول قبول کر لے، اس کا ہوتا ہے جس کو اس کا مرشد کریم قبول کر لے، جس کو ولی اور نبی قبول کرے۔ اب لفظوں کو بدل رہا ہوں، جس کو ولی قبول کرے، ولی کے بعد نبی قبول کرے، اور جس کو میرا رب قبول کرے، عرس اسی کا ہوتا ہے، اسی کا ہوتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے کئی موضوعات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا؟ ایمان والوں، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن جس شخصیت کا ہم عرس منا رہے ہیں، میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، یہ میرا جوش خطابت نہیں ہے، بغیر کسی لالچ کی اپنی گفتگو کرتا ہوں۔ مجھے آقا سے آقا نواز رہے ہیں، کل بھی نواز رہے تھے، آج بھی نواز رہے ہیں، قیامت تک اپنے غلاموں کو نوازیں گے۔ جس عظیم المرتبت شخصیت کی ہم آج تقریب میں یاد میں شریک ہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا ہوگا کہ ہاں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ارے اس کے بارے میں کیا کرتا تھا، تو آقا نے کہا ہوگا اس سے نہ پوچھو، میں بتاتا ہوں کہ آنے والا کون ہے۔ اچھا میں بتانا جو چاہتا ہوں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ آپ کو دے رہا ہوں۔ فرشتے اس کو کہتے ہیں، علامہ پروفیسر صاحب موجود ہے، خطیب پاکستان موجود ہے، نم تنومت عروس، آقا دی دیدار کرتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، آقا نو پہچان لے تے آقا گواہی دے دے ون میرا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مرنے کے لیے کچھ اور جاتا ہے، سنی مرنے کے لیے نہیں جاتا، اپنے آقا کو ملنے کے لیے جاتا ہے۔ کیا کرے، کسی کے لیے موت فنا کا نام ہے، اہل سنت کے لیے، نبی کے غلاموں کے لیے موت فنا کا نہیں، بقا کا نام ہے، کہ یہاں پر
کو لے کے آ رہا ہوں. موت فنا کا نام نہیں, کسی کے نزدیک موت مٹ جانے کا نام ہے. ساڈے نزدیک موت مٹنے کا نام نہیں, موت مل جانے کا نام ہے. موت مل جانے کا نام ہے. بولیے بولیے کس کا نام ہے؟ یہ کوئی جوشیلے مشائخ اور علماء کا عقیدہ نہیں ہے. اقبال سے کسی نے پوچھا, حضرت اقبال ہمیں بتائیے موت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل, اختتام یہ زندگی. یہ جو حلقہ ہے یہ بڑا خاموش بیٹھا, پتہ نہیں کیوں ناراض بیٹھے آپ. یہ والے ٹھیک ہے, یہ والے جو ہے نا دائیں سائڈ جو ہے پیر صاحب بیٹھے ہیں ویسے ہی پاری ہوگی. سنو سنو ذرا بول سمجھے پوچھ کرو. علامہ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ اقبال اپنا حوالہ نہیں دے رہا. علامہ اقبال فرماتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل. موت کو سمجھے ہیں غافل. بولو ذرا بولو بولو. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. موت کو سمجھے ہیں عاشق نہیں غافل. بولے 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 سبحان اللہ. موت کو سمجھے ہیں عاشق نہیں غافل اختتام زندگی. علامہ فرماتے ہیں جو غافل ہوگا وہ یہ کہے گا موت مٹنے کا نام ہے, لیکن میرے نزدیک موت غافل نہیں ہوں, میں نبی کا عاشق ہوں. ارے موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے, یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. کہا یہاں سے مومن کی تمہاری نظر میں شام ہے, ارے شام کب ہو رہی ہے؟ وہ تو نبی کے قدموں میں جا کر قیامت تک کے لیے زندگی پانے کے لیے جا رہا ہے. قیامت تک کے لیے زندگی پانے کے لیے جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں. اللہ کا قرآن ہے, علماء کی موجودگی میں کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے. جاؤ دنیا کی کسی بھی مہذب عدالت میں جو اسلام کا نام لینے والے ہیں ان سے پوچھو. اللہ فرماتا ہے من جال حسن, ایک نیکی لے کر آئے فلہو عشر امثالہا. اللہ فرمانے جا ایک نیکی لے کے آوے میں 10 نیکیاں دا اجر دینا. بولے 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 بولے. جو ایک نیکی لے کر آئے میں اس کو 10 نیکیوں کا اجر دیتا ہوں, تو جس کی ساری زندگی نیکی میں گزری ہو. کسی نے پوچھا تھا کہ آپ حضور شہنشاہ گمگور کو زندہ پیر صاحب کہتے ہیں, اب تو پردہ فرما گئے, آپ کیوں زندہ پیر کہتے ہو؟ میں نے کہا پگلے اللہ کے قرآن کی آیت سن. اللہ فرماتا ہے جڑا ایک نیکی لے کے آوے میں انہوں 10 نیکیاں دینا. میں انہوں تو جس کی ساری زندگی سونا بھی نیکی, اٹھنا بھی نیکی, چلنا بھی نیکی, مریدوں کو کلے کے لگانا بھی نیکی, جانوروں کا خیال رکھنا بھی نیکی. ارے جس کی خلوت اور جلوت نیکی میں ہو, اب اس کی اگر بظاہر 90 سال عمر ہے, 90 سال عمر ہے, قرآن کی اس آیت